اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ یعنی کہ تمہارے چہروں سے تمہارے سینسری آرگنس نکال دیے جائیں گے، ایسی تمہاری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں جس سے تم حق کو دیکھ سکتے ہو، حق کو سن سکتے ہو، حق کی بات کر سکتے ہو، حق تمہاری سانس جب تک زندہ ہے، تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارا منہ حق کی گواہی دے، وہ چیز، وہ ایلیمنٹ تم سے اریز کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا تم سے وہ ساری چیزیں، اور تم ابھی ہو رہا بھی ویسے ہی نا باجی۔ ہو ابھی گیا جو پرسوں جو وہ پاکستان میں کچھ واقعہ ہوا صبح جی، وہ جو ڈوب رہے، وہ 3 گھنٹے لوگ پھنسے رہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے، ویڈیوز پورا بنا خاندان رہ پورا گیا۔ خاندان بالکل ویڈیو، کیا ہے نا، بالکل چاہا تو اتنے سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جمع۔ اگر ویڈیو خیر اللہ بنانے کی مرضی تھی وہ مرنے میں جی، مرنے میں وہ اللہ کی لوگوں کے طرف سے مرنے ہے، میں جی۔ لیکن اور وہ لوگ وہ کوشش کوئی نہیں کر رہا۔ نہیں بیٹے، کوئی نہیں اور ہے نا وہ باجی، لوگ دیکھیے تو کیسے تھے بالکل پورا دیکھے آپ؟ سینس ختم ہو گئے جی جی، لوگوں کے۔ نہ وہ حجاب، نہ کچھ، نہ کچھ کیا، نہیں کچھ نہیں۔ کچھ پاکستان، نہیں، وہ اللہ اللہ کا اکبر، عذاب تھا۔ اللہ مسلم ممالک ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہاں اسلام وہ ہے۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اچھے اور برے لوگوں کا کمبینیشن ہے پوری دنیا، لیکن اللہ رحم کرے اور اللہ توفیق دے کہ ایک مسلم ممالک اور اس کے اندر اتنا میک اپ، اتنا کپڑوں کا ایک ٹرینڈ، فیشن، اور عام ان کے انسان۔ گھراں بیٹے، جی ان کے آنٹی، گھراں بھی دیکھو آپ، بالکل گھراں بھی ان لوگوں کے۔ گھر اللہ اکبر، ٹی وی سیریلز کے ذریعے جو ایک یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک عام سے عام لڑکی یہ آرزو کرنا کہ میرا گھر بھی ایسے ہی، میرا شوہر بھی ایسے ہو، میرا گھر بھی ایسے ہو، میرے بچے بھی ایسے ہوں، قرآن اور سنت سے دور، قرآن اور سنت سے دور، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی عام ہو گئی وہاں پر، زنا اتنا ہے، مجرا سسٹم، اللہ کا شکر ہے انڈیا میں مجرا سسٹم ہے، لیکن ہاں ابھی بھی بیٹے، وہاں پر مجرے ہوتے ہیں، ابھی بھی مجرے، ہاں چوری چھپے سب کچھ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن اتنا عام کیمرے پہ کوئی وڈیرا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ عام کھلے عام ایسی چیزیں کر رہا ہے اور لوگوں کو انسپائر کر رہا ہے کہ دیکھیے ہم یہ ہیں، قبیلہ سسٹم، دشمنیاں سسٹم، یہ سب کچھ یہاں اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ غارت گری، جی، قتل بھی بیٹے۔ قتل ہے، غارت کی، اور اکثریت آنٹی وہاں کی نوجوان نسل انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہاں، ناچ گانا، میوزک کے گانا، تو اتنے شدید میوزک کے عادی لوگ، میوزک کے عادی لوگ بے انتہا شادی میوزک کے اندر ڈوبے ہوئے، شادیوں میں ناچ گانے، اور ہاں ان کے صرف فنکشن ہال دیکھ لیجیے آپ، فنکشن ہال دیکھ لیجیے آپ، ہاں، کس قدر ایک جو گلیمر ہوتا ہے فنکشن ہال میں، جو میک اپ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ملک کے خزانے کا 60% جاتا ہے کاسمیٹکس میں، جبکہ غریبی، اتنی غریبی ہے پاکستان کے اندر، اتنی غریبی ہے، اگر آپ جا کر دیکھیں، مہنگائی اتنی ہے، مہنگائی اور غریبی، مہنگائی اور غریبی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کے ساتھ ہمارے لیے بھی بہت بڑی، یہاں بات کی گئی یا ایھا الذین، اے لوگوں، اوتوا الکتاب، کتاب والوں سے کہا جا رہا ہے، اس میں یہود آ گئے، نصارہ آ گئے، اور جو دیے گئے تھے کتاب، اور مسلمان آ گئے، آمنو، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے، بما نزلنا، جو تصدیق کرتی ہے تمہاری اپنی، یہودیوں سے خطاب ہے لیکن کتاب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سب کو لے لیے بیچ میں، اس پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرتی ہے تمہاری اپنی کتاب کی، تورات کی، جبکہ قرآن میں ذکر ہے تورات کا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، قرآن میں ذکر ہے بائبل انجیل کا، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تصدیق کرتی ہے، ایک ریوائزڈ پورشن ہے قرآن جس میں تورات اور انجیل دونوں شامل ہیں،
کیا چیز تم کو روکتی ہے قرآن کی طرف آنے سے؟ صرف ایک غرور اور تکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں. یہ غرور اور تکبر کا اگر تم چلن کرو گے، جو تمہارے پاس ہے من قبل ان، تو ہم تمہارے بگاڑ دیں گے تمہارے چہروں کو. کیسے بگاڑیں گے؟ تمہارے چہروں سے آنکھ نکال دیں گے، کان نکال دیں گے، زبان نکال دی جائے گی اور سپاٹ کر دیا جائے گا تم کو. کیا آج اے آئی کا جو زمانہ چل رہا ہے، کیا ہم سپاٹ نہیں ہو رہے؟ آنکھ ناک سب رہتے ہوئے کب رہتے ہوئے پورے کے پورے ہوش و حواس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت والے سارے آرگنز نکال چکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چہرہ، آنکھ چلے جائیں، ناک چلی جائیں، ہونٹ اور زبان چلی جائے، کیا بچ جاتا ہے آپ کے پاس؟ بچ رہا ہے کیا آپ کے پاس؟ دل، بس ختم. ایک ڈھانچہ جس کی نہ سوچنے کی صلاحیت ہے نہ سمجھ. آج کیا یہ دور میں نہیں ہے ہم؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دور اے آئی کا زمانہ کیوں آ گیا؟ آج ڈاکٹرز آنے والے دور آخری میں، زمانہ ہے باجی. بالکل آنے والے دور میں مریم بچے پڑھیں گے نہیں، صرف جی اے آئی ٹول سیکھیں گے جی باجی. اور کہیں گے کہ ہم پیسہ کمائیں. اور ایک وقت آئے گا ایسا، اور یعنی کہ عقل رہتے ہوئے آپ کو ایک ایسے ٹول کی عادت. ایک زمانہ تھا موبائل آ گیا، فیشن بن گیا، ارے موبائل 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 نہیں ہے آپ کے جی پاس، موبائل نہیں ہے آپ کے پاس. جی باجی. اور ایک زمانہ تھا انٹرنیٹ آ گیا، جی. ارے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ٹی وی نہیں ہے آپ کے پاس، ارے آپ تو پھر بہت غریب ہیں، آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے. یہ ہوتے 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 وائی فائی آ گئی، موبائل عام کر دیا گیا. اب کیا ہے؟ اب کا دور ہے اے آئی کا دور ہے. جی باجی. بس میں حیرت ہو گئی مجھے کہ ایک آیت آپ بولیے اے آئی آپ کو اس کی پورا شجرہ مکی ہے، مدنی ہے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور وجہ کیا تھی، اور آج کے دور میں ہم اس کو کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. کیوں پڑھیں گے لوگ قرآن؟ ایک کلک کے اوپر آپ کو اتنی انفارمیشن جب مل رہی ہے تو کتابوں کا کیا کام میرے اور آپ کے بیچ میں؟ ذہن کو، دماغ کو گھمانے کی، دماغ کو زحمت دینے کی وجہ انٹینشنل ہو کیا؟ گیا باجی. کوئی بھی چیز رہنے دو جی جی، کوئی بھی چیز رہنے دو. مطلب فون ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز معلوم کرنی ہو، چاہے بالکل. کوئی بھی ایک دینی ہو سیکنڈ میں یا معلوم کر کوئی بھی آپ کو معاملہ ہو، چھوٹا سے کوئی چھوٹا ہو. دین ایک کی چیز معلوم کرنا بک ہے، نہیں ریفر کرے کوئی. جی، بالکل کوئی کتابوں کی بکس طرف کوئی نہیں جا ریفر نہیں رہا، کر رہے آج کل. جی کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کے بچوں کو آپ دیکھ لیجیے، کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اب بس ایک اور ہے. ایک بات بھی میں یہ نوٹس کری باجی کہ ابھی جی کہ مطلب اب یہ جو آخری زمانہ آئے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. مطلب تو بالکل دیکھا گیا تو آج کل بچوں کے ذہنیت مطلب ان کو جو مینٹل جو ذہنیت بیٹے اسٹیج ہے ان ہاں، لوگوں کی ذہانت دیکھیے کیسی آپ. ہو گئی باجی. ایک مچیور ہو گئے وقت تھا بچے. مریم ہمارے دور میں بچیاں بڑی ہوتی تھی 13-14 کی ایج میں. آج کی بچیاں جی دیکھیے آپ 9 ایئرس میں بڑی ہو رہی، 9 سال کی. اب ہاں یہ ہوتے ہوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی ہے 6 سال میں بچیاں بڑی ہو جائیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی 4 سال تک چلے جائے گا، 4 سال میں بچی میچور، بچہ دینے کے قابل. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری پیشن گوئیاں ایک کے بعد. اور یہ جو اے آئی اور لیپ ٹاپ، انسٹاگرام، فیس بک کا جو مزہ ہماری نسلوں کو لگ گیا ہے، کوئی جسمانی مشقت کرنے کے عادی نہیں ہے. صرف صوفوں پہ بیٹھیں گے، آسانی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا. سب کو آسانیاں ہونا، کسی کو محنت نہیں کرنا جی ہے. کسی کو وہ جو ایک زمانہ تھا بیگ ویگ اٹھا کے بچے جاتے تھے. نہیں، اب یہ ٹرینڈ بھی تو ویسے ہی چل رہے نا باجی. اب جیسا اب یہ جو لاک ڈاؤن میں جیسے بالکل یہ جو چلا، یہ سویگی ہے، بالکل زومیٹو ہے، زومیٹو یہ ہے، لوگ. اور یہ جو اویو ہے جو باجی کہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. مطلب اس کی، اور یہ جو اوبر ہے، بالکل ختم. یہ جو آپ ٹریولنگ کے ایک لیے آپ ایپس کی یوز کرتے ہیں، ایک ایک گاڑی اس کی نہیں رہتی بس باجی. بس مطلب اس کو ایک پیسہ اس کا بازار میں لگا ہوا نہیں ہے، مگر انہیں ایک گاڑی اس کی بازار میں لگی ہوئی نہیں ہے، مگر سارا پیسہ اس کے پاس آتا. پیسہ جا رہا ہے اس کے تو پاس. اب کوئی آپ محنت نہیں ہے، مشقت صرف نہیں ہے. خیر آپ کیا محنت ان ایک کو پتا ہے. مگر جو یہ ہے مریم، جو ایک حدیث ہے جو سورہ کہف میں ہم دیکھے تھے
کہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ جو یاجوج ماجوج جو دیوار کے اندر سوراخ کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نیند سے جاگے اور بولنے لگے کہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ یاجوج ماجوج دیوار میں آلریڈی سوراخ کر چکے ہیں. تو صحابہ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا کہ مجھے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جب انسان قرآن اور سنت کو چھوڑ دے گا، قرآن اور سنت کو چھوڑ دے گا تو سمجھو کہ قیامت قریب. اور اس کے ساتھ جو ایک واقعہ تھا تمیم الداری کا، جو ہم ڈسکس کر چکے سورہ کہف کے اندر، کہ وہ ایک آئی لینڈ سے کشتی میں جا رہے تھے اور آئی لینڈ پہ ان کا رکنا ہوا، تو وہ گئے تو ایک آدمی ان کو ملا، وہ کہنے لگا کہ چلو میں یہاں میرے جو سردار ہیں میں ان سے ملاتا ہوں. اور وہ گئے اور جا کر کے دیکھا کہ جو آدمی تھا وہ اس کو چینز میں جکڑا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو ہاتھوں پیروں سے جکڑا، اور اس کی شکل، اس کا چہرہ، ایک آنکھ اس کے چہرے پہ بنی ہوئی تھی. اور جب پوچھا گیا، وہ اس آدمی نے کچھ سوالات کیے تھے تمیم الداری سے کہ کیا مکہ کی زمین ہرے سبز رنگ کی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں. کیا عورتیں بچے دینے سے انکار کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی نہیں کر رہی. کیا اللہ کے رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہو گئی، اور میں انہی کے دور کا ایک شخص ہوں. کتنے سوال تھے اس میں. کیا بچے نافرمانی کرنا شروع کر دیے ماں باپ کی؟ کہنے لگے نہیں، ابھی تو ایسا دور نہیں آیا. پھر پوچھنے لگا کہ کیا جلدی جلدی بچے میچور ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو نہیں، شاید آنے والے دور میں ہو جائے گا. یہ ساری انفارمیشن لے کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم الداری گئے، اور تمیم الداری تھے کون تھے تمیم الداری؟ پہلے یہودی تھے، پھر نصارہ بن گئے. یہودی تاجر تھے تمیم الداری، پھر نصارہ بنے، نصارہ سے پھر وہ بنے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ بیعت لی، فوری گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت سنائی، اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ یہ دجال ہے، اور اس کی آمد کب ہوگی، کیسے ہوگی. یہ ساری علامتیں جو آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہی، علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کو قیدی بنا دیا جائے گا، یوز لیس، اور لوگ آسان پیسہ کمانے کی فکر میں لگیں گے. کوئی نہیں دیکھے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کسی کو فکر نہیں رہی. بس لوگوں کو پیسہ بنانا ہے، لیگژوریز کو انجوائے کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چہرے ایسے بگاڑ دیں گے، نکال دی جائیں گی آنکھیں، کان اور تمہارے ہونٹ، اور تم کو ایک سینس لیس اینیمل بنا کے چھوڑ دیا جائے گا، ایک ایسا جیتا جاگتا چلتا پھرتا جانور جس کے اندر نہ جذبات ہوں گے نہ احساسات ہوں گے. اور تم کو بندر بھی بنایا جا سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہو کے رہے گا اللہ کا یہ فیصلہ. بتائیے کیا ہم اس دور کے بالکل قریب نہیں ہیں؟ بظاہر یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا حکم ہے اس کے اندر کہ اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کے قریب رکھیے. محنت کی عادت ڈالیے بچوں کو. بچوں کے اندر سے محنت اور مشقت نکل گئی، پورے کے پورے اے آئی پہ ڈپینڈ کریں گے تو ایک دن اے آئی شٹ تو انسان بھی شٹ، ختم. انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہیں گی جس دن. اور آپ دیکھیے کرنسی کارڈز جو آ گئے، کوائنس چلے گئے، جو سکے ہوتے تھے سونے کے، چاندی کے، براس کے، کاپر کے، کہاں چلے گئے سب؟ مجھے اور آپ کو ایک چلتی پھرتی جیل، ایک خوبصورت زینت والی جیل کے اندر قید کر دیا گیا ہے. لفظ زینت 3 بار آیا ہے سورہ کہف. قیامت کے قریب دنیا اتنی چمکا دی جائے گی اور انسان کو اس قید کے اندر قید کر کے رکھا جائے گا. کوئی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر اتنی زینت. اور آپ کے ایک دفعہ یہ جو آپ کا جو کارڈ سسٹم ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، نہ آپ کے پاس مال رہے گا نہ آپ کے پاس پیسہ رہے گا، اور آپ اور میں
پیسے کے بغیر سوائے قیدی کے کچھ نہیں بچے. اللہ ایسی چیزوں سے یہ ساری چیزیں یہ ساری پیشن گوئیاں قرآن کی ہیں. جب تک ہمارے بچوں کے اندر قرآن نہیں جائے گا وہ سوچیں گے ہی نہیں اس کے بارے میں. بس اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد والی آیت کی طرف آ جاتے ہیں. ان اللہ لا یغفر. اچھا, اس آیت کے ساتھ دو اور واقعے جڑے ہوئے ہیں. ایک ہے حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے. پہلے سفر کے دوران انہوں نے سنی اس آیت کا, یہ آیت ان کو سنائی گئی سفر کے دوران. یہ آیت جب وہ سنے, فوری اس آیت کو سننے کے بعد وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو گئے. کون تھے یہ؟ حضرت عبداللہ بن سلام. یہودی عالم تھے. یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل دھڑکتے تھے اللہ کی آیتوں کے اوپر. پھر اس کے بعد ایک اور جو عالم تھے حضرت کعب احبار. حضرت کعب احبار, جب کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, جو یہ بھی ایک عالم تھے یہودیوں کے, بڑی ان کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے لوگ. ایک رات کسی شخص سے یہی آیت سنی تو خود اٹھ کے گئے حضرت عمر کے پاس. یعنی حضرت عمر کا دور چل رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے. حضرت عمر کے پاس اٹھ کر گئے اور کہنے لگے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا آج سے. یہ آیت حق ہے, یہ آیت حق ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. بالکل صحیح بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور میں آج ہی سے مسلمان ہو گیا. یہ دونوں یہودی عالم تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیتوں پہ لبیک بولنے والے بنے, نہ کہ اس کے اوپر انکار کرنے والے. چلیے آ جاتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا جو کیا کرتا ہے, شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, کسی کو شریک کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ. پھر کیا کہا گیا, اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد افترى اثما عظیما. کیا مطلب؟ وہ بہت بڑا گناہ کیا, بہت بڑا گناہ. جو کوئی بڑا گناہ, بالکل جو کوئی ایسا کچھ کام کر رہا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سب گناہ معاف کرے گا مگر شرک معاف. شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا. کیا میں اور آپ شرک کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی طریقے سے کر رہے ہیں. ہاں, کوئی نہ کوئی طریقہ. یعنی کہ شرک کے کئی شیڈز ہیں. شرک ضروری نہیں ہے کہ آپ درگاہ پہ چلے جانا, ضروری نہیں ہے کہ آپ خبر پرستی کرنا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے مرید ہو جانا, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا طوطے کی فال پہ اپنے آپ کو جھکا لیں. شرک کے کئی شیڈز ہیں. خود پسندی, غرور, تکبر اور میں پن بھی شرک ہے. صرف میری بات, میری نفس, میری خواہش, میرا مقصد پورا ہو جائے, یہ سب کچھ شرک ہے. ان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے اپنے آپ کو میرے والا درجہ دیا, میرے برابر ٹھہرانے کی کوشش کی, اپنی نفس کو کچلنا سیکھیے. ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چیز بہت آج بری لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کوئی خیر اور کوئی بھلائی رکھے ہوں گے. یہودیوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کی خود پسندی سے باہر نکلو اور اپنے آپ کو اللہ کے برابر شریک نہ بناؤ. کیا کہتے تھے؟ ہم افضل ہیں, ہم اعلیٰ ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں.
ہماری جنریشنز میں سارے انبیاء اور رسول آئے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ حضرت ہاجرہ جو ایک غلام تھی ان کے بیٹے ان کی نسل سے ہیں، ان کی نسلوں میں غلامی ہے، ہم نہیں مانتے انہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بظاہر یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے اس آیت میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرنے والا اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا پھر کسی اور کو، ما دون ذالک، یا پھر اس سے کم تر سمجھتے ہیں، لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھ لیا، یعنی کہ ظلم عظیم، اسمن بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے کہ آپ کسی کو شریک بنا لیں۔ اپنے آپ کو بھی شریک نہیں، دوسروں کی طرف مت دیکھیے، مجھے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں اپنے آپ کو اتنا بڑا تو نہیں بنا رہی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے تو نہیں ٹھہرا رہی، یا پھر کوئی اور ایسا تو نہیں ہے ہمارے گرد جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابل ٹھہرا رہا ہے۔ یہودیوں میں یہ عادت تھی، آج مسلمان بھی اسی عادت کا وہ کر رہا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسروں کو ضائع نہیں سمجھتے؟ آج دیکھیے کتنے فرقے ہو گئے مسلمانوں میں۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، قادیانی کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی بات، ہماری جنتی ہم ہی ہیں، سنی کہتے ہیں کہ ہم اچھے۔ یہ میں پن جو ہے یہ مجھے شرک کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیے، اپنا محاسبہ کرنا کہ ہمیشہ کیا میں ایسی تو نہیں بن رہی، کیا میرے ارد گرد ایسا ماحول تو نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم شرک کے بالکل قریب جا رہے ہیں۔ یہودی یہ کر چکے، یہودیوں کو ان کی پکچر بتا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے، کہیں انہی کی طرح کام تو نہیں کر رہے، انہی کی طرح کا برتاؤ تو نہیں ہو رہا تمہارا۔ کیا کہتے ہیں، کیا ہمارا برتاؤ ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اچھا موسٹلی تو ویسٹ ہی ہے جی، اچھا اب ایک اور چیز آ جاتی ہے اس میں، حضرت وحشی جو حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بات مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کا قاتل تھے یہ جو ہے حضرت وحشی، حضرت وحشی انہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، اور جب جا کر کے بعد میں آہستہ 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 قرآن ان کے دل پہ اثر کرنا شروع کری تو فوری وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو جاننے سے پہلے شرک کرتا تھا، میں نے قتل بھی کیا ہے حضرت حمزہ کا، میں زانی بھی ہوں، میں بدکار بھی ہوں، میں نے حرام بھی کھایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ کیا میں کوئی امکانات ہیں، کوئی چانسز ہیں کہ میں دین میں داخل ہو جاؤں؟ اگر میں آج اسلام قبول کر لیتا ہوں تو کیا میں پاک کر دیا جاؤں گا؟ کیا کہتے ہیں، کیا جواب ہوگا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ ہر معاف کرنے والا۔ جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ جو وحشی تھے وہ یہودی تھے، پہلے یہودی تھے، جب انہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا یہودی تھے، شرک کرتے تھے یہودی تھے، زنا کرتے تھے یہودی تھے، لیکن جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے اگر پاک ہیں تو بے شک ہو سکتا ہے کہ
پھر آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ فوری حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا، توبہ کی، پانی نہا کے آئے، توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی اور کہا کہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی ایسے گناہ نہیں کروں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو شرک کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو شرک کرتا ہے؟ اور اللہ اگر کرتا بھی ہے تو اللہ عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، فوری توبہ کر لے، فوری توبہ، کیونکہ یہ جو گناہ ہے اس گناہ کے بعد کوئی چیز آپ کی کام نہیں کرے گی، حالانکہ آپ قنطار اپنے مال کے صدقات خیرات کر کے جائیں، شرک اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ، ہماری توبہ قبول کرے اور اللہ ہم کو شرک سے پاک رکھے، آمین یا رب۔ چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت کہتی ہے، کون بتائیں گے خلاصہ اگلی آیت کا؟ یہاں پر آسانی ہوگی سب کے لیے کہ یہ کیونکہ ریکارڈڈ لیسنس ہیں تو اسی لیے مجھے ضرورت تھی کہ میں اس کو سسٹمیٹک طریقے سے یہ کروں۔ تو چلیے، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو۔ کس چیز کا دھاگا؟ الم ترا، کیا کہا جانا، کیا کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا جو خود اپنی صاف صفائی کرتا ہے، جو اپنی نفسوں کو پاک کرتا ہے، بل اللہ، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایک دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرے۔ جو اپنی نفس کو پاک کرتا ہے، یعنی کہ توبہ اور استغفار کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے، اپنے آپ کو دن میں ہزاروں دفعہ صاف کریے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پہ ذرہ برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے۔ کیا کرتے تھے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول ہونے کے باوجود دن میں 70 دفعہ 70 مرتبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ ان کو ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت تھی؟ نہیں باجی، بالکل ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر رہے تھے جی۔ بالکل۔ اللہ وہ شخص جس کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس کی صداقت اور ایمانداری کی پوری دنیا گواہی دیتی تھی، یعنی کہ پورا مکہ گواہی دیتا تھا، اور مدینہ میں کئی لوگ، پوری دنیا میں اسلام جس کے خاطر پھیلا، وہ شخص جب 70 دفعہ استغفار کرتا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جس نے کسی نیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ اگر میں کہہ رہے ہیں کہ میں آج یہ بہت بڑا نیک کام کر رہی ہوں تو سمجھیے کہ میرے یہاں وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اور ہم کتنی بار کہتے ہیں کہ میں وہ بچی کی یتیم بچی کی شادی میں میں اپنا مال لگا کے رکھی ہوئی ہوں، میں غریبوں کی کفالت کرتی ہوں، غریبوں کو کھانا پہنچاتی ہوں، مسکینوں کو کھانا دیتی ہوں، برابر نیکی کے تمام کاموں میں میں آگے ہوں۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ اگر میں یہ کہہ بھی رہی ہوں تو سمجھیے کہ میں اپنے عمل کو ضائع کر رہی ہوں، پورا عمل ضائع ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ قبول کرے۔ کسی کو بتا کہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آج ہم ایسے دور میں ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں تو سیلفی لے کر کے پوسٹ کریں گے کہ دیکھیے میں خیرات کر رہی ہوں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی پورا ایسا کرتے بس جی۔ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ پہلی ہے لالچ، زیادہ کی طلب، لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہشیں پالنا، خواہش کرنا، زندگی سے خواہشیں باندھ کے رکھنا۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ مجھے خطرناک لگتی ہے، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی اپنے عمل کرنا اور اس پہ خوش ہونا، یعنی
اپنے عمل کر کے خوش ہونا. بتائیے اس میں سے ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کو میں کہوں کہ یہ میں نہیں کرتی؟ لالچ میں نہیں کرتی. میں اللہ اگر کہیں کل کو پتہ چلے کہ غربت میرے ہاتھ لگنے والی ہے تو کیا میں لالچ نہیں کروں گی کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہونا, محنت کرنا ہے بھائی, پیسے کمانا ہے, لالچ سے بچنا ہے. لالچ کیا میرے دل میں نہیں ہے؟ لالچ خواہشات کیا میرے دل میں نہیں ہے؟ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش, خوبصورت دکھنے کی خواہش, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی خواہش. آج بچوں کا کیا حال ہے دیکھیے, لڑکیوں کا اسپیشلی. کیا ان کی خواہشیں نہیں ہے؟ میرا شوہر ہینڈسم ہونا, میرا شوہر UK کینیڈا کا سٹیزن رہنا, امریکہ کا سٹیزن, میرا مال ایسا رہنا, میرے بال ایسے رہنا, میری خوبصورتی ایسی رہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں, میرے پاس ایسے کپڑے رہنا کہ لوگ فدا ہو جائیں. یہ لالچ اور خواہشات دونوں چیزیں. پھر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے 40s کے بعد یہ دونوں چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ رہتا صرف عمل کرنا اور خوش ہونا. آج میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج تہجد ہوئی, قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میٹر کرتا ہے. اٹھ کے گڑ 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 پڑھ لینا میٹر نہیں کرتا ہے. قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, اپنے عمل کو چھپائیے, اپنے عمل سے خوش مت ہوئیے, ورنہ پھر آپ کے اندر سیچوریشن آ جاتی کہ میں نہیں کروں گی آگے. بس عمل صحاباؤں کا یہ عمل ہوتا تھا, نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے, نیکیاں کر کے ڈرتے تھے. اب گناہ کر کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. آج تو ہم کسی کا دل دکھا کے بھی اتنے مطمئن رہتے ہیں کہ ایسا جواب دی ہوں, یاد رکھنا میرے منہ کو نہیں لگے گی بات میں. یہ والے ہمارے عمل, ہم اللہ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیے. ہم اپنی نفسوں کو تسکین دینے کے لیے, خوش کرنے کے لیے اتنے دوڑ دھوپ ہے ہماری, اپنی لالچ کی خاطر بچوں کو بھگا رہے ہیں امریکہ, UK کینیڈا, اپنے خوابوں کو اپنی اولاد کے اندر دیکھ رہے ہیں, ریس کا گھوڑا بنا دی, خواہشوں میں ان کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے مارکس اس سے اچھے آنے چاہیے, تم اس سے اچھے دکھنا, تم اس سے اچھے. شادیوں میں بس کپڑوں کا کمپٹیشن دیکھ لیجیے, کپڑوں کا کمپٹیشن دیکھ لیجیے, شادیوں میں کپڑوں کا کمپٹیشن دیکھ لیجیے, زیورات کا کمپٹیشن دیکھ لیجیے, ڈشز جو پکتی ہیں اس کا کمپٹیشن دیکھ لیجیے. بچی کی خواہش ہے, اس کی شادی, اس کے ارمان ہے, اس کے ارمان ہے, کب نکلنا ارمان ہے, پھر اس کے بھی کچھ ارمان ہے. پھر عمل کر کے کسی بھی یتیم بچی کی شادی میں مال لگا کے پھر امید کرنا کہ مجھے ہی گواہ بنانا ہے شادی. ویڈیو کیسٹ میں میری پکچر ہی نہیں لائے, میں ہوں ہی نہیں وہاں پر, مجھے کوئی عزت ہی نہیں ملی وہاں پر. عمل کر کے خوش ہونا, یہ 3 چیزیں ہلاکت کی چیزیں ہیں, یاد رکھیے. لالچ کرنا, خواہش رکھنا, اور پھر عمل کر کے خوش ہونا کہ میں تو جیت گئی, اللہ نے میرے لیے جنت رکھی. مطمئن دکھاوا ہے, بالکل دکھاوا. ان 3 چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری. اس آیت میں یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. چلیے آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف. وہ بھی ہے نا بیٹا, سونے سے پہلے جب لیٹتے تو دن بھر کا سوچ لینا پر کہ ہم سے آج کیا غلطی کی, ہم کیا کرے, اس کے بعد اللہ سے توبہ کر کے توبہ کرنا. آنٹی سب سے بڑا جو ایک یہ ہے, ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, خود میرا یہ حال رہتا ہے آنٹی, صبح سے شام تک کام کر کر کے اس قدر تھکان رہتی کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ سب کو معاف کر کے سونا, سب کو معاف کر کے. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, کئی چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں, باتیں آتے ہیں, نو ایسے وہ کرے یہ کرے, اور پھر ہماری دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد شام کے وقت جب آپ بستر پہ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی, چھوٹ جاتی ہم سے. کوئی ایک چیز ایسی رہتی جو چھوٹ جاتی ہے. کسی کو معاف کرنا بھول جاتا ہے, خود توبہ کرنا بھول جاتا ہے کبھی کبھار,
اور پھر یہ جو ایک چیز ہے کہ ہر روز ہر رات اس ارادے سے بستر پہ جاؤ کہ اللہ میں تہجد کی نیت کرتی ہوں، فجر کی نیت کرتی ہوں. نیت ہی نہیں رہتی، کم سے کم نیت کریے تاکہ آپ کو ثواب تو ملتا ہے. اٹھنے کا ارادہ تھا، بالکل اٹھاتا اللہ بالکل نہیں آنٹی، اگر نہیں بھی اٹھ پا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نیت کا ثواب ملتا ہے، نیت کا ثواب ضرور ملتا ہے. اور ہمارا یہ حشر رہتا ہے کہ ہم دیر رات تک موبائل دیکھ 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 کے اپنے اندر وہ ریلوں کو ٹھونس 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 کے سو جاتا ہے، اور صبح ہماری نہ فجر ہے نہ تہجد، تو دور کی بات ہے. جانوروں کی طرح کا سونا اور جانوروں کی طرح کا اٹھنا. کوئی ہمارے اندر وہ جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ایک ڈسپلنڈ لائف رہتی وہ ہماری نہیں ہے، آج ختم ہو گیا. ختم ہو گئے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی باللہ اثما مبینا. انظر، دیکھو تو صحیح، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں، اور یہ کافی ہے صریح گناہ، کھلا ہوا اسمن، کھلا ہوا گناہ. دیکھو تو صحیح کیسا جھوٹ باندھتے آئے. یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا کیا جھوٹ باندھتے رہے، کیا جھوٹ باندھتے. یہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے، ہم تو افضل اور اعلیٰ ہیں، ہمارے اندر پورے انبیاء اور رسول آئے، ہم تو سب سے بہتر ہیں، تھوڑے دن دوزخ میں رہیں گے، ہاں اس کے بعد جنت. ہم تو بس 40 دن دوزخ میں رہیں گے. ہمیں حلم اور علم دونوں سے نوازا گیا ہے، ہم عالم ہیں، ہمارے اندر علماء موجود ہیں، ہمارے پاس کتابیں آئی ہیں، ہمارے اندر رسول آئے ہیں، ہم جنتی ہیں، اور اگر دوزخ میں گئے تو 40 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. ہم تو جنت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اور باقی جو انسان ہیں، جی باقی جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں وہ انسان نما جانور ہیں، مویشی ہیں، جن کو ہم اپنی طور سے اپنی مرضی کے ساتھ ان کو ہانکیں گے، اور ہانک ہانک کے ان کو ایک جیل کے اندر رکھیں گے جس کے اندر ساری سہولتیں، پانی ہے، بجلی ہے، لائٹ ہے، موبائل ہے، عیاشی کے تمام آلے اس جیل کے اندر آپ کے اپنے اپنے سپریٹ گیجٹس دے دیں گے. لیپ ٹاپ ہوگا، موبائل ہوگا، ٹی وی ہوگا، الیکٹریسٹی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کو کنٹرول کیا جائے گا. ہم کنٹرول کریں گے ان کے دماغ. کیا نہیں ہو رہا؟ پورے کنٹرول میں ہے، پورے کنٹرول میں ہے. ہماری نسلیں دیکھیے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک کر کے اپنے کریئرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. قرآن کو پھینک دیا پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ کے. کل میں بچیوں کی کلاس میں، تجوید کی کلاس میں، میں ایک واقعہ بیان کر رہی تھی. ایک حافظ تھے، نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا. 1-1.5 مہینے پہلے میں ان کی کتاب پڑھی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ان کے زندگی میں. حافظ تھے، حفظ کیے ہوئے تھے قرآن. ایسا ان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ایک سمندر کا سفر وہ کر رہے تھے، کرتے ہوئے ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ان کے ساتھ کہ ان کی میموری یعنی کہ یادداشت نکل جاتی، پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یادداشت ان کے اندر سے نکل جاتی ہے. اور جب جا کر کے دوسرے لوگ ان کو ریسکیو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، نام ان کو اپنا یاد نہیں. آپ کے ماں باپ کا نام کیا ہے، نام ان کو اپنے ماں باپ کا یاد نہیں ہے. لیکن قرآن کی ہر ایک آیت ہو بہو جو قرآن میں پڑھا، وہ جو حفظ کیا، ایک ایک لفظ بلفظ یاد ہے، لفظ لفظ یاد ہے. اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے قرآن کو لے کر کے، پورے کا پورا اس کو کب آیت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد رہے، تمام انبیاء اور رسول ان کو یاد رہے، لیکن خود ان کے ماں باپ ان کو یاد نہیں ہے، ان کا اپنا نام ان کو یاد نہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، میں اور آپ نہیں. یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن اتنا آپ کے خون، آپ کے رگوں کے اندر خون کی طرح بہے کہ قرآن آپ کو یاد رہے اور آپ کو اپنی آپ کی کوئی فکر نہ.
ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، میں اور آپ نہیں جائیں گے.